اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو مات من بین المشرق والمغرب والقرآن معی لما استوحشت۔ مقصد سے پہلے میں ایک پوائنٹ بیان کرنا چاہوں گا۔ آج کا جو ماحول ہے اور آج ہم لوگوں کی زندگی ہے وہ ٹوٹلی سسٹم ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اگر یا جوانوں کے ہاتھ میں اگر ایک موبائل دے دیا جائے اور انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے، پوری دنیا میں کوئی بھی باقی نہ رہے، تو ایک جوان یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے تو پھر مجھ سے کسی بات کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں آسانی سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ یہ ہمارا آج کا ماحول ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی ایک کتاب کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے، دنیا میں کوئی بھی چیز موجود نہ ہو، تو بہت اہم مرحلہ ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مشرق اور مغرب میں ساری مخلوقات، مشرق و مغرب یعنی پوری دنیا کی ساری مخلوقات اگر مر جائیں، ختم ہو جائیں، کوئی بھی نہ ہو اس روئے زمین پر، لیکن ہمارے ساتھ قرآن موجود ہو، تو پھر مجھے کسی چیز سے خوف اور ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ تو یقیناً یہ قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے رہتے ہوئے چوتھے امام علیہ السلام کی، جن کی شہادت کی تاریخ نزدیک ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ 25 محرم الحرام، ہمارے امام علیہ السلام کی ذات بھی ایک ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے ہمیں دعا کا سلیقہ بتایا ہے۔ یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ چوتھے امام علیہ السلام کی دعائیں 200 سے زیادہ ہیں۔ صحیفہ سجادیہ میں تقریباً 54 دعائیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی متعدد دعائیں امام علیہ السلام سے منقول ہے۔ ایک یقیناً آپ ماہ رمضان المبارک میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے مناجات 15 مناجات ہیں، جس میں دعائے توابین ہے، مناجات توابین ہے، مناجات ذاکرین ہیں، متعدد دعائیں ہیں کہ جو مفاتیح الجنان اور دعا کی کتابوں میں موجود ہیں۔ امام علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں جو 54 دعائیں ہیں، اس کے بعض مضامین، یقیناً تمام مضامین بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین، اس میں سب سے زیادہ جو جملہ تکرار ہوا ہے صحیفہ سجادیہ میں ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس جملے کی تکرار امام علیہ السلام نے بہت زیادہ کی ہے، اور جو موضوعات بیان ہوئے ہیں، یقیناً اگر آپ موضوعات کی صحیفہ سجادیہ کی فہرست کو دیکھیں گے تو اس میں تقریباً جو ہماری زندگی میں پیش آنے والے امور ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ چاہے وہ مشکلات کا، انسان جب مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس وقت کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے، انسان کے اوپر شیطان اگر غالب آ جائے، شیطان مسلط ہو جائے، گناہوں میں پڑ جائے تو اس وقت کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، انسان کو توبہ کرنا ہے تو کس طریقے سے دعا کرے، والدین کے سلسلے سے چوتھے امام علیہ السلام کی دعا موجود ہے، بچپن فرزند کے سلسلے سے یعنی بچوں کے سلسلے سے دعائیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کی رزق اور روزی میں تنگی ہو جائے تو کس طریقے سے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، برکت کے سلسلے سے۔ اسی طریقے سے متعدد موضوعات ہیں، موضوعات کو دیکھیں اور اس کے بعد سے دعا کرنے کا سلیقہ جو امام علیہ السلام نے ان کتابوں میں، خاص طور سے صحیفہ سجادیہ میں یا دعائے ابو حمزہ صومالی میں یا اسی طریقے سے مناجات 15 میں بیان کیا ہے، اس سے غور کریں، دیکھیں۔ ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں، مصلی سمیٹا ہم نے، نماز ختم ہوئی، فوراً ہم خداوند متعال سے اپنی حاجت طلب کرنے لگتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے سلیقہ بتایا ہے۔ ہم لوگ فوراً دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں جنت دے دے، جہنم سے نجات دے دے، لیکن امام علیہ السلام جنت مانگ رہے ہیں۔ کس طریقے سے جنت مانگ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام دعا ابو حمزہ صومالی میں کہتے ہیں کہ اے میرے معبود، اگر تو مجھے، عجیب یعنی طریقہ دیکھیں کس طریقے سے جنت مانگ رہے ہیں، اے میرے معبود اگر تو مجھے جہنم میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ڈال دے گا تو شیطان خوش ہوگا، لیکن اگر تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں بھیج دے گا تو تیرا نبی خوش ہوگا، اور یقیناً تیرا نبی جب خوش ہوگا تو تیری مرضی یہی ہوگی کہ تیرا نبی خوش ہو۔ امام کیا چاہ رہے ہیں؟ جنت چاہ رہے ہیں، لیکن طریقہ دیکھیں کہ کس طریقے سے امام علیہ السلام خدا کو اس کی رحمت میں گھیر لے رہے ہیں۔ لہٰذا
ہماری تمام مشکلات کا حل یقیناً دعاؤں میں موجود ہے، لیکن ضرورت ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ محنت، توسل کے ساتھ ساتھ ہمت، توسل کے ساتھ ساتھ لگن، دعا کے ساتھ ساتھ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہمت کریں، محنت کریں، تاکہ ایک طرف سے توسل ہو، دوسری طرف سے ہم خداوند متعال کی راہ میں آگے بڑھنے کی پوری کوشش کریں بغیر تھکے ہوئے۔ آپشن نمبر ڈی صحیح تھا۔ یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جو تربیت کے سلسلے سے چوتھے امام علیہ السلام کی دعا میں بیان ہوا ہے، دعا نمبر 25 کے جو آپ نے فرزند اور بچوں کی تربیت کے سلسلے سے بچوں کے بارے میں دعا کی، اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا اس دعا کا۔ اس دعا میں امام علیہ السلام نے 3 چیز کی سلسلے سے خداوند متعال کے بارگاہ میں دعا کی۔ صحیفہ سجادیہ کے متعدد موضوعات میں ایک موضوع یہ بھی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی، کہ متعدد موضوعات ہیں، مثلا قرض کی ادائیگی کے سلسلے سے دعا۔ ہم لوگ جو ہے وہ قرض میں اگر کوئی انسان ڈوبا ہوا ہے تو ان دعا کو جا کر مطالعہ کرے اور دل سے دعا کرے، یقین خداوند متعال قرض کی ادائیگی کے لیے یہ دعا بہت ہی مفید ہے کہ جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں کے بارے میں، دوستوں کے حقوق کے بارے میں، ان کے بارے میں کس طریقے سے دعا کی جائے، امام علیہ السلام نے سلیقہ بتایا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل بارش کا موسم ہے اور بجلیاں جو ہے وہ کڑکتی ہیں، بہت سے لوگ خوف کھا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اس موقع کے لیے بھی امام علیہ السلام نے دعا تعلیم کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر دشمن کا مکر و فریب اور دشمن جو ہے وہ آپ کے خلاف، ہمارے خلاف چال چل رہا ہے، اس کے لیے بھی کہ اس کا مکر اور اس کی چال اسی کی طرف پلٹ جائے، امام علیہ السلام نے اس وقت کے لیے بھی دعا کی تعلیم فرمائی ہے۔ اور یہ جو میں نے تربیت کے سلسلے سے پوائنٹ ذکر کرنا تھا، یہ بیان کر دوں کہ امام سجاد علیہ السلام نے یہاں پر دعا کی ہے، دعا نمبر 25 میں وہ جملہ پڑھ دوں کہ وَأَصِحَّ لِي أَبْدَانَهُمْ وَأَدْيَانَهُمْ وَأَخْلَاقَهُمْ، اپنے بچوں کے بارے میں کہ امام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے بچوں کے جسموں کو یعنی بدن کو، اسی طریقے سے دوسری چیز وَأَدْيَانَهُمْ ان کے دین کو، وَأَخْلَاقَهُمْ اور ان کے اخلاق کو صحیح و سالم بنا دے۔ امام علیہ السلام دیکھیں تربیت کا مرحلہ ہے کہ انسان کو کس طریقے سے تربیت کرنا ہے۔ یہاں پر امام علیہ السلام نے 3 چیز کے صحیح اور سالم ہونے کے بارے میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ یقیناً ایک والد کی دعا، ایک ماں کی دعا، والدین کی دعا بچوں کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے اور ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ امام نے تعلیم دیا کہ دیکھو اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے ان کے جسمانی طور سے، بدن کے اعتبار سے سالم ہونے کی اور صحیح ہونے کی دعا کرو۔ اور امام علیہ السلام کی سیرت بھی یہ تھی کہ جب امام علیہ السلام کے ہاں ولادت ہوا کرتی تھی اور آ کے امام کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ آپ کے ہاں ولادت ہوئی، تو امام علیہ السلام سوال یہ نہیں کرتے تھے کہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی ہے، بلکہ امام سوال یہ کرتے تھے کہ یہ بتاؤ آیا وہ صحیح و سالم ہے یا نہیں۔ اگر وہ صحیح و سالم ہوتا تھا تو امام علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور بلند کرنے کے بعد دعا کرتے تھے کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھ سے کسی ناقص اور غیر سالم بچے کو پیدا نہیں کیا۔ دیکھیں تربیت، دیکھیں کہ کس طریقے سے امام علیہ السلام نے اپنے بچوں کے سلسلے سے تقاضا کیا کہ جسم صحیح و سالم ہو، اب چاہے وہ بچہ لڑکی ہو یا لڑکا، مسئلہ نہیں ہے، خداوند متعال کی نعمت ہے، ہر دو نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے دوسرے چیز کی جو اس کے بارے میں دعا کی ہے کہ وہ صحیح و سالم ہو، دوسرا ہے وہ مسئلہ دین کا۔ امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دین صحیح و سالم ہونے چاہیے۔ کیا مطلب تنہا دعا نہیں کرنا ہے، بلکہ آ کے اپنے بچوں کو دین پر تربیت کرنی ہے۔ اس لیے کہ سوال ہوگا آپ سے کہ آیا آپ نے اپنے بچوں کی دین کے مطابق، دین کے سلسلے سے، اسلام کے سلسلے سے، اچھے اخلاق کے سلسلے سے کہ جو اس کے بعد امام علیہ السلام نے دعا کی ہے، آیا تربیت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے والدین اپنے بچوں کو آنکھ کر دیتے ہیں، اگر والدین نے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی بلکہ غلط تربیت کی تو والدین بھی آنکھ ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے تیسری دعا کی ہے اخلاق کے سلسلے سے، جبکہ دیکھیں دین مجموعہ ہے 3 چیز کا، اخلاق، اصول اور عقائد کا، لیکن امام علیہ السلام نے اخلاق کو الگ سے ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا اخلاق ہی صحیح نہیں ہے تو پھر اس انسان کے دین کے بارے میں انسان مشکوک ہو جاتا ہے۔
لہٰذا خاص تاکید یہ کی گئی ہے کہ انسان کو بچوں کے اخلاق کے اوپر زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ اس کے لیے سب سے اہم پوائنٹ کیا ہے، کس طریقے سے تربیت ہوگی بچوں کی اچھے طریقے سے، ان کا اخلاق کس طریقے سے اچھا ہوگا، آپ کے اخلاق سے، والدین کے اخلاق سے۔ والدین جس طریقے سے عمل کریں گے اسی طریقے سے بچہ بھی عمل کرے گا۔ لہٰذا اگر آپ اول وقت نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر بچہ بھی اول وقت نماز نہیں پڑھے گا۔ یہیں پہ ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر تھا، اسلامی معاشرے میں اس کی تربیت ہوئی تھی، لیکن والدین وہ اصلاً اس کا کوئی عمل بھی اسلامک نہیں تھا، وہ اسلام سے بہت دور ہو گیا تھا۔ بعد میں معلوم کیا گیا، تحقیق کی گئی کہ کیوں دور ہوا، جبکہ ایک ایسے معاشرے میں تھا کہ جہاں اسلامی معاشرہ تھا، گھر والے اس کے اسلامی جو ہے وہ اقدار کے اوپر عمل کرتے تھے، گھر والے نماز کے پابند تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، روزے رکھتے تھے، مجالس میں شرکت کرتے تھے، لیکن یہ دین اسلام سے بہت دور ہو گیا۔ جہاں کہ تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ بچپنے میں اس کے والدین نے نماز کے لیے اس کو اٹھانے کے لیے بہت زیادہ سختی کیا کرتے تھے۔ مثلاً اگر وہ ایک بار اسے آواز دے بچپنے میں، جب وہ بالغ نہیں ہوا تھا اس وقت اسے آواز دیتے تھے، اگر وہ ایک بار میں نہیں اٹھا تھا تو اسے مارتے تھے۔ تو اس کے ذہن میں دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے ذہن میں اسلام کے سلسلے سے، دین کے سلسلے سے ایک ایسی چیز بیٹھ گئی کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اگر نماز کے لیے نہیں اٹھا جائے تو والدین مارتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اسلامی تربیت یہ نہیں ہے۔ اسلام نے ایک خاص محدود وقت بتایا ہے کہ جس وقت نہ پڑھے تو تربیت کے طور سے ہے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی۔ اور خاص طور سے دیکھیے، بچے وہی کریں گے کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو والدین کر رہے ہیں، جسے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ لہٰذا بچہ آپ کو، بچے چاہے وہ بچی ہو یا بچہ، آپ کو وہ اپنا آئیڈیل مانتا ہے، یعنی والدین کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، یا اپنے بھائی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، یا اپنی بہن کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، جو اس کے ساتھ موجود ہیں، اس کے ساتھ گھر میں ہیں، انہیں وہ اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ اگر وہ لوگ صحیح نہیں ہوں گے، اگر ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، اگر ان کا کردار اچھا نہیں ہوگا تو اس کا اثر بچے کے اوپر بھی آئے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دعا کے اوپر دعا بھی کیا جائے اسی طریقے سے کہ خداوند متعال یہ توفیق دے کہ ہمارے بچے دین کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے صحیح و سالم ہوں۔ لیکن صرف دعا نہیں کرنا ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، عملی اعتبار سے، پریکٹیکل کے میں آپ آئیں، اس کو دیکھیں، بچے کو اس اعتبار سے تربیت کریں کہ جس طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، تعلیمات اسلامی کے مطابق بچے کی تربیت ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے فرج امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف دعائے سلامتی امام زمان کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم